ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، ولا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات برادران عزیز، اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات کا آغاز کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ درخشاں زیدی بنت بابر علی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جمع سال لڑکی کی مجلس ایصال ثواب ہے، اس مجلس کے لیے میں نے
پہلے کسی اور موضوع کو منتخب کیا تھا، لیکن راستے میں ہمارے جو رفقا تھے انہوں نے جب مجھے اس موت کے حوالے سے خبر دی تو میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی جو مشہور و معروف آیت ہے اسے سرنامہ سخن قرار دیا، اور اس کے ذیل میں خدا بند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جسے بلا اور مصیبت کہا جاتا ہے اسے عنوان قرار دیا ہے۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے بلا اور مصیبت۔ اس سے پہلے میں نے ایک لفظ اور استعمال کیا کہ خدا بند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، یعنی جسے ہم حقیقی معنی میں مصیبت سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ نعمت پروردگار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مجلس پڑھنا میں نے تو اب تک اردو کی ذاکری میں شاید کہیں پر بھی نہیں سنا کہ بلا اور مصیبت کو عنوان کلام قرار دیا جائے۔ بزرگوں نے سنا ہوگا یقیناً، سخت امر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی طالب علمانہ معروضات آپ تک پہنچا سکوں۔ بلا اور مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ جن مصیبتوں کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ حقیقی معنی میں مصیبت ہے۔ لیکن جو مصیبت خدا کی طرف سے آتی ہے، جو بلائیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، جس میں آپ کا کوئی چارہ نہیں چلتا، آپ چاہ کر بھی جس کو روک نہیں سکتے، جو بلائیں آپ کے دروازے پر کھڑی رہتی ہیں اور آپ لاکھ کوشش کر کے بھی انہیں نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے وہ نعمت ہے۔ جو کچھ بھی خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب کا سب نعمت ہوتا ہے، وہ سب کا سب نعمت ہوتا ہے۔ میں اسی طریقے سے خاموشی سے بات کروں گا اور آپ اسی طریقے سے خاموشی سے سنیں گے۔ جو کچھ بھی خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب کچھ نعمت ہوتا ہے۔ مثال حدیث سے، حدیث سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام حسین نے ایک اور نعمت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمَلُّ النِّعَمِ، لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ امام حسین کا ارشاد ہے، لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آنا خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ علیکم فلا تملوا النعم، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ کفران نعمت کرتے ہو یا شکران نعمت کرتے ہو۔ خبردار اس نعمت کو ٹھکرا مت دینا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نعمتیں درباروں سے آتی ہیں، حسین نے بتایا کہ فقیر بھی تمہارے دروازے پر نعمتیں لے کر آ سکتا ہے۔ اگر تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آ رہا ہے تو وہ بھی نعمت لے کر آ رہا ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد اتنا تو شعور بالیدہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم مصیبتوں کو مصیبتیں سمجھیں، نعمتوں کو نعمتیں سمجھیں۔ کون سی شے نعمت ہے اور کون سی شے مصیبت ہے، اس کا ادراک ہمارے اندر ہونا چاہیے۔
مثال آپ پوری طریقے سے الحمدللہ متوجہ ہیں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ سوائے آپ کی توجہ کے، نہ واہ واہ چاہیے، نہ فریاد چاہیے، نہ نعرے چاہیے، آپ یقین جانیے آپ جیسے سن رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیے، انشاءاللہ یہ مائک بھی آ جائے گا اور لائٹ بھی آ جائے گی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ مجھ سے یہ بتایا گیا ہے کہ جولی جو ہے وہ مظفر نگر میں سادات کی ایک بہت بڑی بستی ہے، اور مجھ سے ایک روایت یہ ہے کہ سب سے بڑی بستی ہے سادات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر مجمع میں نہیں جھلک رہی ہے تو آپ صلوات سے اسے یقیناً بتا سکتے ہیں۔ اچھا ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ۔ فرش اعضاء پر یہ شعور بالیدہ ہونا چاہیے کہ کون سی شے نعمت ہے، کون سی شے مصیبت ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جب تک نعمت ہاتھ سے چلی نہیں جاتی، توجہ فرمائیے گا، اس وقت تک احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب تک نعمت پاس میں ہے تب تک چونکہ اس نعمت کے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ میں سرسی میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا تم نے کیا پڑھا؟ میرے تو کچھ بھی پلے نہ پڑا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ لوگوں کے ریئیکشن تو اچھے تھے، پھر ان کے پلے کیوں نہیں پڑھا؟ ایک لڑکے نے بتایا مولانا یہ اپنی مشین گھر پہ بھول آئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جب تک نعمت سماعت ہمارے پاس ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت ہم سے سلب ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کا ہنر رکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ والے نہیں بتائیں گے، کسی نابینا سے جا کر پوچھو کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں دے رکھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں دے رکھی ہے۔ بصارت ایک نعمت ہے، سماعت ایک نعمت ہے، قوت گویائی ایک نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، مگر ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہیں جب چھن جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ بہت توجہ رکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ حیات نعمت ہے، حیات کے بالمقابل اسی کے ہم قدم چلنے والی موت نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر 4 دفعہ اپنی موت کا ذکر کر دیں تو ہمارے اپنے ہمیں ٹوکنے لگتے ہیں، کیسی بری بری باتیں کر رہے ہو، کچھ اچھی اچھی باتیں کر لو نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کی تعریف کر رہے تھے کہ صاحب وہ بہت اچھا آدمی ہے، کیا کہنے ہیں اس کی بڑائی میں، بہت سارے لوگ مل کے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم اس کے پاس بیٹھتے ہو تو موت کی باتیں کرتا یا نہیں کرتا؟ کہا کبھی سنا تو نہیں، کہا پھر اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اچھے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت کا ذکر کرو، ہمارے یہاں ذکر کرنا نحوست مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مظلوم نعمت ہے جسے خدا نے تو نعمت بنایا ہے مگر ہم مصیبت سمجھتے ہیں۔ خدا نے موت کو ایک نعمت بنایا ہے مگر ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ ایک عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو جن کو یہ مصیبت لگتی ہے وہ کسی نبی کے زمانے میں ان کے پاس چلے گئے تھے اور جا کر ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ خداوند عالم سے کہیے کہ موت کا دروازہ بند کر دے، مارتا کیوں ہے وہ؟ تو نبی خدا نے خدا سے درخواست کی، درخواست سن لی گئی، ملک الموت کچھ دن کے لیے سسپینڈ ہو گئے۔ موت کا دروازہ، میں کچھ دن کہہ رہا ہوں، وہاں کئی 100 سال تھے،
ملک الموت کو خدا نے چھٹی پہ بھیج دیا، کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو موت بند کر دیں، تو ٹھیک ہے بند کر دی۔ جو قوم نبی سے درخواست کرنے آئی تھی کہ موت کا دروازہ بند کیجئے، وہی پھر ریکویسٹ کرنے آئی پلیز کھلوائیے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، پر دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، ان کے دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، ادھر سے بیٹے پوتے اور سلسلہ ہے، محنت بڑھ گئی ہے، ماں باپ اچھے سے پالے نہیں جاتے، اور اگر یہ سلسلہ طولانی ہو جائے تو جبر ہو جائے گا، مصیبت ہو جائے گی۔ یہ ہے روایت کا حصہ۔ میں روایت سے بھی ثابت کر دوں گا کہ موت نعمت ہے، عقل سے بھی ثابت کر دوں گا کہ موت نعمت ہے، قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا کہ موت نعمت ہے، حدیث سے بھی ثابت کر دوں گا کہ موت نعمت ہے۔ بتائیے کس سے سنیے گا؟ کس سے سنیے گا؟ موت وہ نعمت ہے جو جگہ خالی کراتی ہے، موت وہ نعمت ہے جو جگہ خالی کراتی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ پوری قوم مل کے ہٹانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں اب اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں بتا سکتا۔ پوری قوم نہیں، پوری قوم میں کیوں کہوں صاحب، پورا ہندوستان چاہتا ہے کہ اسے ہٹا دے، مگر وہ ایسا قابض ہو گیا ہے کہ اس کا ہٹانا مشکل ہے۔ تو مومن مسکراتا رہتا ہے کہ بھئی کب تک بچو گے، ہم نہیں ہٹا پائیں گے، ملک الموت تو ایک دن ضرور ہٹا دے گا۔ تو موت جو ہے وہ جگہ خالی کراتی ہے۔ عقلی دلیل جس کو ہم خالی نہ کرا پائے، نہیں آپ کو دیکھیے، ابھی میرا مجمع وہاں تک پہنچا نہیں ہے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو آپ کو آج کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا، کل کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا۔ موت وہ نعمت ہے جس نے یزیدوں سے چھٹکارا دیا ہے، موت وہ نعمت ہے جس نے فرعونوں سے نجات عطا کی ہے۔ موت، اب آپ سنیے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، میں حدیثوں کی تو لائن لگا دوں، مگر ایک حدیث ایسی ہے، اب مجھے کچھ علماء بھی نظر آ رہے ہیں ہمارے ہم اثر، مولانا علی مہدی صاحب قبلہ، مولانا اظہر صاحب قبلہ، یہ سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے نا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ جس نے اس دنیا کو محل سرا سمجھا ہے وہ رسول کی نظر میں کچھ بھی ہو مومن نہیں ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، مجھے ابھی بابر بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا نہیں۔ یہی تو کہا تھا نا آپ کی بچی نے کہ نہیں، موت سے کون ڈرے گا بھائی؟ کوئی اور ڈر سکتا ہے، مومن کبھی نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ قید خانے میں ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ مومن جانتا ہے کہ قید خانے میں ہے۔ دنیا کا کوئی ذی شعور قید خانے میں نہیں رہنا چاہتا، قید خانے سے آزادی چاہتا ہے۔ کورٹ میں بیل کے لیے جتنی ریکویسٹ پڑی ہوئی ہے نا، جا کے دیکھ لیجئے گا، ہر ایک چارہ قید سے نکلیں۔ تو جو مومن اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس قید سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہے۔ موت وہ نعمت ہے جو اس قید خانے سے انسان کو نکالتی ہے۔ اب تک جو لوگ میری دلیلوں پر چپ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب چپ رہیں گے۔ موت عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں
کہ حیات بھی اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی بڑی موت نعمت ہے. خدا کی قسم یہ دلیل کسی قوم کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی مگر جسے فرش عزا کا شعور حاصل ہے اس کے سامنے ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ وہ زندگی کس کام کی جو علی کی زیارت سے محروم رکھے. موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ علی کے چہرے کا دیدار کرا دیتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. موت علی کی زیارت کا نام ہے, موت علی کے دیدار کا نام ہے. وہ زندگی نعمت ہے کہ جس میں اپنے امام کو نہ دیکھ سکو, یا وہ موت نعمت ہے کہ جو امام کا دیدار کرا دے. اسی لیے رسول اکرم کی حدیث ہے الموت تحفۃ للمؤمن, موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے, اسے وہی خوشی سے قبول کرتا ہے جس کے یہاں ایمان کی رمق پائی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. موت سے بھاگنے کی تعبیر, ابھی کل جمعہ ہے نا, آپ سورہ جمعہ میں پڑھیں گے, موت سے بھاگنے کی تعبیر غیر مومنوں کی ہے, مومنوں کی نہیں. خدا عالم کہتا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں, جھوٹے نہیں کرتے. جھوٹے تو بھاگتے ہیں, اور جب بھاگتے ہیں نا تو پھر یہی سورہ جمعہ ان سے کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو نا تمہارا گریبان پکڑے گی. مومن بھاگتا نہیں ہے, مومن بھاگتا نہیں ہے. ہم کربلا سے آتے ہیں جہاں کے جیالے موت کا مزہ بھی بتاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, مومن بھاگتا نہیں ہے, موت کے بارے میں جانتا ہے مومن کہ یہ نعمت پروردگار. جہاں موت کو ہم بلا اور مصیبت سمجھتے ہیں وہاں قرآن و حدیث ہم سے یہ کہتی ہے کہ موت نعمت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری بنائی. اب آپ آئیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بغیر بلا کے زندگی گزارے. جوان بیٹی کا مر جانا مصیبت ہے, یقیناً مصیبت ہے, مگر یہ وہ مصیبت ہے کہ جسے قرآن نے نعمت سے تعبیر کیا. میں نے بابر بھائی سے کہا تھا مجلس میں بیٹھنا ضرور, تمہارے قلب کی تسکین کا سامان فراہم کروں گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں خدا چاہتا تو انہیں بیٹی نہ دیتا, لیکن اس نے چاہا کہ دوں. ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. اگر اختیار ہوتا تو آج سینکڑوں دلوں میں بچوں کی تمنائیں نہ جنم لے رہی ہوتی. چونکہ اختیار نہیں ہے کسی کا کہ جب چاہے بیٹا لے آئے, جب چاہے بیٹی لے آئے. اس کی مرضی ہوگی, جس کو چاہے گا دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. 100 سال تک ابراہیم کو نہیں دیا. نبی یہ خدا تھے, دعا کر رہے ہیں رب لا تذر, معبود مجھے بچہ دے. 100 سال تک نہیں ہوا. سلیمان, پوری دنیا پر حکومت خدا نے دے دی. ہواؤں پر, ذرات پر, فرشتوں پر. شاید میرے بعض نوجوانوں کو نہیں معلوم ہو, فرشتوں پر بھی حاکم تھے. جناب سلیمان فرشتوں پر بھی حاکم تھے. کائنات میں کوئی بچا نہیں تھا ان نوری مخلوقات کے ماں سوا کہ جن پر سلیمان کی حکومت نہ ہو, کیونکہ انہی نوری مخلوقات کے صدقے میں یہ حکومت ملی تھی. توجہ فرما رہے ہیں, سب پر حکومت تھی. تخت شاہی پر بیٹھے ہیں,
کسی نے کہا سلیمان اتنی بڑی حکومت خدا نے تم کو دی، بچہ نہیں دیا، کوئی اولاد نہیں دی۔ تو سلیمان نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، کہا وہ بھی ہو جائے گی۔ سلیمان کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا۔ خدا سے پوچھا معبود بچہ کیوں نہیں دیا؟ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ خدا سے پوچھا معبود اولاد کیوں نہیں دی؟ کہا جب کسی نے تم سے پوچھا تھا کہ بچہ نہیں ہوا تو تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کہ ذرا لا کر دکھا دو، اگر میں نہ چاہتا۔ کبھی اس طریقے سے بھی سننے کی عادت ڈالیں، لا کر دکھا دو اگر میں نہ چاہوں۔ خدا کو نبی کا ترک اولا برداشت نہیں ہوتا، ہمارا گناہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ ہمارے بڑے بول کہاں سے برداشت کرے گا جو نبی کے ترک اولا کو برداشت نہیں کرے گا؟ نہیں، ہم چاہیں گے حیات ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں، یہ کائنات ہم چلاتے ہیں۔ کسی بھی مسند پہ بیٹھ جاؤ، غرور مت کرنا۔ دیکھیے یہ جملہ سن لیجئے، قرآن میں نبی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ قرآن میں نام کتنے کا آیا؟ 2 درجن کا بھی ٹھیک سے نام نہیں آیا، یا اس سے زیادہ 28۔ بھئی اس سے زیادہ تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ 10 نبی کے نام گنانا مشکل ہو جاتا اگر زیارت وارثہ نہ ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، نبیوں کے نام نہیں ہے، فرعون کا 100 بار نام ہے۔ اب جائیے خداوند عالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئیے، کہیے معبود یہ کیا بات ہوئی؟ نیگیٹو کیریکٹر کا اتنا نام، اور جو پوزیٹیو کیریکٹرز ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ کسی نبی کا نام بتا دیتا، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا۔ یہ بار بار فرعون کا ذکر کیوں ہے؟ عجب نہیں قدرت جواب دے کہ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ہم نے فرعونوں کے کیریکٹر سے آگاہ کیا ہے کہ ایک فرعون وہ تھا جس نے 90 لاکھ بچے صرف اس لیے قتل کیے تھے کہ موسیٰ نہ آ سکیں۔ میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود موسیٰ کو آنے سے نہ روک سکا۔ دنیا فرعونوں کے حساب سے نہیں چلتی، میرے حساب سے چلتی ہے۔ دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے، دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو دنیا کے حساب سے نہیں چلنا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے ماتحت ہو جائے تو پھر دنیا کے حساب سے نہ چلنا، خدا کے حساب سے چلنا۔ ہاں دنیا تم پہ پابندیاں لگائے گی کیونکہ تم اس کے حساب سے نہیں چلے، لیکن اگر تم مرد مومن ہوئے تو اس کی پابندیوں سے ڈرو گے نہیں، بلکہ 40 سال کے بعد بھی دنیا کے تمام سپر پاورز کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہو گے۔ ہم خدا کے حساب سے چلے تھے، اس لیے آج دنیاوی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجیب اتفاق ہے، میرے سامنے قاسم سلیمانی کی فوٹو لگی ہوئی، عجیب اتفاق ہے۔ کوئی جانتا تھا ان کو؟ جب تک یہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ رہبر کا ایک بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، رہبر نے کہا قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک شہید قاسم سلیمانی ہے، زندہ سے زیادہ شہید خطرناک ہے، اور واقعی خطرناک ہے۔ جب تک زندہ تھا امریکہ پہ حملہ نہیں ہوا تھا، شہید ہو کے اتنا دم بھر گیا
کہ دنیا کی بڑی طاقتوں پہ حملہ ہو گیا. بھر گیا یا نہیں بھر گیا؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن پوری زندگی خدا کے اعتبار سے گزاری. کبھی اپنے آپ کو پہچنوایا نہیں, منوایا نہیں کہ میں ہوں. جب تک اعضاء و جوارح کام کر رہے تھے خود کو نہیں بتایا. ان اعضاء و جوارح کو خدا کی راہ میں لگا دیا. جب اس دنیا سے چلا گیا تو خدا نے سب کو بتا دیا کہ میرے لیے زندہ تھا. جو خدا کے لیے زندہ رہتا ہے خدا اسے مرنے نہیں دیتا. توجہ فرمائیں. جو خدا کے لیے زندہ رہتا ہے خدا اسے مرنے نہیں دیتا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب خدا انجام دے رہا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب خدا انجام دے رہا ہے, مگر یہ کہ جن کاموں میں آپ مختار ہیں, جن کاموں میں آپ کا اختیار ہے. اسی بنیاد پر جزا و سزا بھی ہے. اگر ہم مجبور ہو جائیں تو جزا و سزا کے کوئی معنی نہیں. ہم چونکہ مختار ہیں, صاحب اختیار ہیں, تو اس اختیار کی حد تک جزا اور سزا ہے. باقی تو ایک بچھو بھی کاٹ لے تو اپنا بس نہیں چلتا. دو طرح کی مصیبتیں ہیں, دو طرح کی بلائیں ہیں. بہت جلدی جلدی آگے بڑھا. ایک بلا وہ ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. توجہ فرمائیے گا. کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے تمہارے اوپر اس میں خود تمہارا ہاتھ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. حالانکہ ہم بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی بھی کر لیتے ہیں. گاڑی اتنی تیز چلا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا, اس میں خدا کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں غلطی آپ کی ہے. یعنی یہ وہ بلا ہے جس میں آپ کا اپنا ہاتھ ہے, جو آپ نے اپنے ہاتھوں مول لیا. اس بلا کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے. ایون اس بلا کے اوپر جرمانہ بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس بلا کے اوپر جرمانہ بھی ہے کہ ایک تو بلا بھی آئی اور دوسرے کیوں آئی, تم اس کے ذمہ دار کیوں ہوئے. لیکن ایک بلا وہ ہے جس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں. خدا نے ساری دولت دے دی, اولاد نہیں دی. بلا ہے. دولت دے دی, اولاد دے دی, لیکن بیماری دے دی. بلا ہے. خدا نے دی ہے. توجہ فرمائیے گا. چونکہ خدا نے دی ہے اس لیے نعمت ہے. بہت توجہ رکھیے. چونکہ خدا نے دی ہے اس لیے نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی. اللہ اکبر. جو میری قضاء و قدر پہ راضی نہیں رہتا, یعنی جو کچھ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں اس پہ جو راضی نہیں رہتا, اور جو میری بلاؤں پر صبر نہیں کرتا. خدا نے بلا کی نسبت اپنی طرف دی ہے. توجہ فرمائیے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نکتے بازیوں سے باہر آئیں تاکہ تحقیقی گفتگو سن سکیں. خدا نے بلا کی نسبت اپنی طرف دی ہے. من لم یصبر علی بلائی, جو میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر نہیں کرتا, فلیتخذ ربا سوائی, پھر میرے علاوہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے, میں اس کا خدا نہیں ہوں. اللہ اکبر. پھر میں اس کا خدا نہیں ہوں, پھر کوئی اور خدا ڈھونڈ لے. اگر میں تیرا خدا ہوں تو اس دنیا میں تجھے کیا ملے گا, کتنا ملے گا, کب ملے گا, ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا, تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے. نہیں نہیں نہیں, شاید میری بات اب تک پہنچی نہیں ہے, لیکن میں ثابت کر کے اتروں گا. بلا اور مصیبت کوئی بری شے نہیں ہے. پھر سنو, بلا اور مصیبت کوئی بری شے نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی, اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تھی. پتہ نہیں میری بات ثابت ہوئی یا نہیں.
بلا اور مصیبت خدا کو اتنا پسندیدہ ہے کہ امام المتقین گھٹنوں سے توڑ کر روٹیاں کھاتا ہے. بلا ہے. تمہارے یہاں دسترخوان سجا رہتا ہے, مہینے بھر کا راشن گھر میں رکھے رہتے ہو, تمہارا علی گھٹنوں سے توڑ کر روٹیاں کھاتا ہے. یہ بلا ہے. 1200 سال پرانی کتاب ہے کامل الزیارات, جا کر مطالعہ کیجیے. عجیب و غریب روایت ہے. خدا نے پیغمبر اسلام کو معراج پر بلا کر کہا تھا, اے میرے حبیب, خدا تم کو 3 طرح کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا, تیار رہنا. نبی کو بلاؤں میں مبتلا کرے گا, علی کو بلاؤں میں مبتلا کرے گا. کتنے سال کی تھی بیٹی آپ کی؟ 21 سال کی, 20 سال کی. رسول کی بیٹی 18 سال کی تھی, اور چلتی جب تھی تو ایسے چلتی تھی جیسے کوئی ضعیفہ. یہ بلا کیسے آ گئی؟ فاطمہ تو سلیکٹڈ پرسن ہے. فاطمہ کو تو معراج پر رسول کو بلا کر دیا گیا تھا. روایت کا جملہ سنیے, ان اللہ یختبرک فی ثلاث. اے میرے حبیب, 3 مقامات پر سخت ترین امتحانات کے لیے تیار ہو جائیے. بلا یعنی امتحان, آزمائش. 100 سال تک ابراہیم کو بچہ نہیں ہوا, بڑی دعائیں منتیں کرنے کے بعد بچہ ہوا. بچہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ پہنچا بھی نہیں تھا, خوبصورت حسین. شکار کر کے گھر پہ آیا, نام اسماعیل ہے. باپ کی نظر پڑ گئی, نظر پڑ کیا گئی, نظر لگ گئی. فوراً نظریں جھکا لی, خدایا کتنا حسین بیٹا عطا کیا. رات خواب میں دیکھ لیا اسے ذبح کرو. چون سے چرا نہیں کیا, چون سے چرا نہیں ہے. 100 سال کے بعد منتیں کر کے, نظریں کر کے, توسل کر کے, دعائیں کر کے, نمازیں پڑھ کے مانگا تھا. حسین و جمیل جب جوان ہو گیا تو کہا ذبح کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کر دیں گے. انکار نہیں کیا. بیٹے کو خواب سنایا, بیٹے نے بھی انکار نہیں کیا. کمال ہے. یعنی بیٹا بھی جانتا تھا کہ میں ان کا نہیں اس کا ہوں. بیٹا بھی جانتا تھا کہ میں ان کا نہیں اس کا ہوں, جس نے دیا تھا وہی لینے کا حق رکھتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ذبح کر دیجئے, میں تیار ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بابر بھائی حدیث سنیے. امام فرماتے ہیں, پوچھا گیا مومن کی علامت کیا ہے؟ کہا مومن کی علامت یہ ہے جولی والو کہ اپنے کسی بھی شے کو, کسی بھی مال کو, کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے. مومن کی سب سے پہلی علامت یہ ہے, جیب میں جو پیسے بھی ہیں نا اسے اپنا نہیں سمجھنا, تمہارا نہیں ہے. کہ مولا پھر کس کا؟ کہ خدا کا. خدا کا ہے. کسی بھی شے کو اپنا نہ سمجھے, سب خدا کا ہے. جس نے دیا ہے اس کی جب مرضی ہوئی تھی دے دیا, جب مرضی ہوگی لے لے گا. تمہارا ایمان اس بات کا مقتضی ہونا چاہیے کہ جب دیا تھا تو شکر کرو, جب لے لیا تو صبر کرو. اسی نے دیا تھا, اسی نے لے لیا, اسی کا تھا. میرا کچھ نہیں ہے, میرا کچھ نہیں.
رسول سے کہا ان اللہ یختبرک فی ثلاث، 3 موقعوں پر امتحان لے گا۔ وہ 3 موقع کیا تھے؟ وہ 3 موقع کون کون سے تھے؟ پہلا موقع یہ کہ تم کو جھٹلایا جائے گا، لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، ٹھیک ہے، شاعر کہیں گے، مجنون کہیں گے، جھوٹا کہیں گے رسول کو، جی ہاں، کہا معبود میں صبر کروں۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ تمہارے بعد جو تمہارا حق تم علی کو دو گے اس سے دور رکھا جائے گا، اور تمہاری بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی جائے گی۔ یہ ساری خبریں معراج پر دے دی گئی تھی۔ بلا، مصیبت ہے، مصیبت ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر رونے کے لیے ہیں، ماں ہیں، خدا ان کو صبر دے، باپ ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ رسول کی بیٹی پر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک شوہر، بچے، بس، کوئی رونے والا نہیں، کوئی دلاسے دینے والا نہیں۔ یہ بلا ہے، یہ مصیبت ہے۔ جتنی بلا اور اچھا یہ بلا اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں اس چیپٹر کو میں آج کھول نہیں رہا ہوں، پھر کسی موقع سے تفصیلی گفتگو ہے، تفصیلی گفتگو ہے۔ بلا سب کے اوپر آئے گی، کافر ہوگا اس پر بھی آئے گی، منافق ہوگا اس پر بھی آئے گی، مومن ہوگا اس پر بھی آئے گی، ولی خدا ہوگا اس پر بھی آئے گی۔ ریزن سب کے الگ الگ ہے۔ کافر کو سبق دینے کے لیے بلا آتی ہے، مومن کا امتحان لینے کے لیے بلا آتی ہے، ولی خدا کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بلا آتی ہے۔ سب کے ریزن الگ الگ ہے، سب کے ریزن الگ الگ ہیں۔ ان کے اوپر جتنے دلائل ہیں اور ثبوت ہیں وہ سب کسی اور موقع کے لیے رکھتا ہوں، لیکن بلا بہرحال آئے گی، بلا بہرحال آئے گی، کیونکہ یہ بلا خدا کی طرف سے ہے۔ تھکے تو نہیں آپ؟ نہیں تھکے۔ مولائے کائنات مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں، ایک صحابی مسجد سے باہر نکلا، جیسے ہی جوتے میں پیر رکھا تھا کہ بچھو نے کاٹ لیا، بھاگا بھاگا واپس آیا مولا کے پاس، مولا غضب ہو گیا، بچھو نے کاٹ لیا اتفاق سے۔ مولا نے کہا اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا جولی والوں، میری مجلس کا کوئی جملہ یاد رکھو نہ رکھو، یہ جملہ یاد رکھنا، دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اتفاق صرف آپ کے یہاں ہوتا ہے، خدا کے یہاں نہیں ہوتا۔ اتفاق صرف آپ کے یہاں ہوتا ہے، خدا کے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ اتفاق جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جاہلوں کے یہاں تو اتفاق ہو سکتا ہے، عالموں کے یہاں اتفاق، دنیا جو چل رہی ہے نا، آپ گھر سے نکلے اور آپ نے کہہ دیا اتفاق سے بارش ہو گئی، نہیں برادر، بارش اتفاق سے نہیں ہوئی ہے، سب نظام کیلکولیٹڈ ہے۔ خدا کا نظام جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ ہے، حساب شدہ ہے، وہ جانتا ہے کب بارش کرنی ہے، کتنی بارش کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے اتفاق ہے، کائنات کو ایک عالم چلا رہا ہے۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا نا تو میری مجلس پہنچ جائے گی۔ اس کائنات کو ایک عالم چلا رہا ہے، اور صرف عالم نہیں چلا رہا، رؤوف و رحیم پروردگار چلا رہا ہے۔ اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے عین حکمت اور عین نعمت ہوتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو رحمت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو رحمت ہے، بچہ ہو رہا ہے تو رحمت ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے تو رحمت ہے، بچہ لے لیا گیا تو رحمت ہے، کیونکہ اس کی طرف سے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی طرف سے ہے، اس لیے نعمت ہے۔ ان نعمتوں پر صبر کرنا مومن کا کمال ہوتا ہے، ان نعمتوں پر خدا کے حساب سے چلنا مومن کا کمال ہوتا ہے۔ ہم تڑپتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں تڑپتے ہیں؟ ہم تڑپتے اس لیے ہیں کہ ہمیں ان بلاؤں کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم،
ان بلاؤں کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. یا علی بچھو نے کاٹ لیا. مولانا کا اتفاق نہیں ہے. یہ بچھو خدا کی مخلوق ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سننے کے عادی ہیں، لیکن جو میں سناتا ہوں میں وہی سناتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے ٹاپک کو چینج نہیں کرتا، اور جو سنا رہا ہوں وہ سننا پڑے گا. امام نے کہا کہ یہ اتفاق نہیں ہے. بچھو خدا کی مخلوق ہے اور وہ خدا کے حکم سے ہی کسی کو کاٹتا، اپنی مرضی سے نہیں کاٹتا. اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے گی تو دین سمجھ میں آ جائے گا. بچھو خدا کی مرضی سے ہی کاٹتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی مرضی سے چلتا ہے، سوائے ایک مخلوق کے، سوائے ایک مخلوق کے جس کو اس نے کچھ اختیار دے دیا. وہ اپنے حساب سے چلتی ہے، وہ خدا کے حساب سے نہیں چلتی. اس نے انبیاء اولیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ وہ ان سے کہے کہ بھئی خدا کے حساب سے چلو، اپنے حساب سے مت چلو. لیکن کائنات میں جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی نا، وہ سب خدا کے حساب سے چل رہی ہیں. سب کی سب خدا کے حساب سے چل رہی ہیں. کوئی ایک مخلوق نہیں ہے جو اپنے حساب سے چل رہی ہے. آپ تو گاؤں کے آدمی ہیں، آپ کو سمجھانا تو بہت آسان ہے. آپ آم کا درخت لگائیے تو اس میں کبھی خربوزہ پھلا ہے؟ نہیں پھلا. آم میں آم ہی پھلا ہے. آم کا درخت لے کر نرسری سے آئیے اور اس کے ساتھ ایک جامن کا درخت لگا دیجئے. آم کے ساتھ ساتھ بالکل دونوں کی ڈنڈی ایسے چپکی ہونی چاہیے. ایک ہی زمین میں لگائیے، توجہ کیجئے گا، ایک ہی زمین میں آم کا بھی اور جامن کا بھی. دونوں بڑے ہوں گے، جامن میں جامن پھلے گا، آم میں. اچھا آپ نے پاس میں لگا دیا تو ایسا تھوڑی ہے کہ جامن پیلے کلر کا ہو جائے اور آم جامنی کلر کا ہو جائے. کہ مولانا یہ آم اس لیے جامنی ہے کیونکہ جامن کے پاس رہتا تھا. صحبت کا اثر آپ میں ہوتا ہے، خدا کی دیگر مخلوقات میں نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم یہ مثل کب سے مشہور ہو گئی اور کیوں مشہور ہوئی کہ خربوزے کو دیکھ کے آج تک کسی خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کے اپنا نہ رنگ بدلا ہے نہ رنگ پکڑا ہے. خربوزے کا وہی رنگ ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی رنگ اختیار نہیں کرتا. صحبتوں کا اثر ہم میں اور آپ میں پڑتا ہے، ان میں نہیں پڑتا جو خدا کے حساب سے چلتے ہیں. میرے جملے کو پہنچنے کی کوشش کریں. ان کے اندر صحبتوں کا اثر نہیں ہوتا جو خدا کے حساب سے چلتے ہیں. جو اپنے حساب سے چلتے ہیں ان کے یہاں صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. آم میں آم پھل رہا ہے، جامن میں جامن پھل رہا ہے. کمال ہے، دونوں نیچر وائز الگ ہیں، دونوں فطرتاً الگ ہیں. ایک شوگر بڑھاتا ہے، دوسرا شوگر گھٹاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. کمال ہے. مولانا یہ والا آم مت کھائیے گا، اس میں مثلا شوگر نہیں ہے. ایسا ہوا ہے کبھی؟ یا یہ والا جامن مت کھائیے گا، اس سے شوگر ہو جائے گی. نہ، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کمال ہے، دونوں نے اثر اپنا رکھا ہے، دوسرے کا اثر نہیں لیا. بہت توجہ رکھیں گے. جبکہ ایک ہی زمین میں، جس زمین سے آم اپنی مٹھاس لے رہا ہے اسی زمین سے جامن اپنی کسوٹی لے رہا ہے، جسے آپ کساوٹ کہتے ہیں. اسی زمین سے آپ ان دونوں پھلوں کو میڈیکل لیبورٹری میں لے کر جائیے اور جا کر کہیے کہ صاحب ریسرچ کریں کہ ان میں کون کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں. آم میں شوگر بڑھانے کا وٹامن، جامن میں شوگر گھٹانے کا وٹامن. اب آپ کسان سے پوچھئے جولی کے کہ بھئیہ یہ بتاؤ یہ وٹامن تھے کہاں؟ تو کہے گا مولانا زمین میں تھے، ہم نے تو دونوں کو ایک ہی جیسی کھاد دی تھی. ہم دونوں کو ایک ہی جیسی کھاد دے رہے تھے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے وٹامن زمین سے لیے.
کمال ہے جب ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آم نے جامن کے وٹامن لے لیے ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آم نے اپنے لیے، جامن نے اپنے لیے۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو خدا کے حساب سے چلتے ہیں وہ دوسرے کے حصے پر نظر نہیں رکھتے، جو خدا کے حساب سے چلتے ہیں وہ صرف اپنے حصے کا لیتے ہیں، دوسرے کے حصے کا نہیں لیتے، خدا کے حساب سے چلتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، دلیل پیش کرو، قرآن کی آیت وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سپاہی ہیں۔ عجیب و غریب بات، عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کے سپاہی ہیں۔ امام نے کہا یہ بچھو نے اتفاق سے نہیں کاٹا بلکہ خدا کے حکم سے کاٹا۔ مولا خدا نے اس بچھو کو مجھے کاٹنے پر مامور کیوں کیا؟ کہا فلاں دن فلاں جگہ تم دعوت میں گئے تھے۔ کہاں گیا تھا؟ کہا وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی۔ کہا ہاں۔ کہا تم چپ کیوں بیٹھے تھے؟ یا تو وہاں سے اٹھ کے چلے آنا چاہیے تھا یا فوراً اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا مومن خوش قسمت ہوتا ہے کہ خداوند عالم اسے اس کی غلطیوں کی طرف اسی دنیا میں متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ نعمت، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے کہ کوئی بلا آئی، اس کا کوئی ریزن تھا۔ غور کرو کیوں آئی۔ اسماعیل دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، اب میں اس سے بڑا ثبوت نہیں دے سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا، مصیبتوں میں پیدا کیا۔ قرآن آپ خوشی کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مصیبتوں میں پیدا کیا۔ سکون کیوں تلاش کر رہے ہو؟ سکون کو خدا نے یہاں رکھا ہی نہیں، غلط ڈھونڈ رہے ہو سکون۔ یہ جو تمہیں سکون مل جاتا ہے نا تھوڑا سا، یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ خدا نے دنیا میں رکھا نہیں ہے، خدا نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اہل بیت کے تصدق میں آپ کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے کیونکہ آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں رکھا نہیں ہے خدا نے سکون۔ قرآن ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا، بلاؤں میں پیدا کیا، پریشانیوں میں پیدا کیا۔ ایک دلیل۔ دوسری، بس میں یہاں سے سمیٹ رہا ہوں گفتگو، ہمیں چونکہ پس منظر نہیں پتا ہوتا، مجھے ابھی دوسری مجلس پڑھنے جانا ہے یہیں سے تھیت کی، اور اس کا بھی ٹائم بالکل ظہر کے بعد۔ ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا، چونکہ مصیبتوں کا بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے ہم چلاتے ہیں، بلا آ گئی، مصیبت آ گئی۔ اگر انہی مصیبتوں کا بیک گراؤنڈ پتا چل جائے تو ہم شوق سے مصیبت اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ بلاؤں کا استقبال خوشروئی سے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، چونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک نعمت ہے۔ جناب محمد اسماعیل دولابی تہران کے ایک بہت بڑے عارف تھے، کہتے ہیں جب کبھی بلا آئے نا اور تمہیں اس بلا سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے، بے چین رہو، تو فوراً مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آئیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس صلوات تو آپ کی ایسی لگ رہی جیسے واقعی تھک گیا۔ ایک بات آپ بھی سن لو، میں اتروں گا اسی وقت جب مجھے اترنا ہوگا، آپ چاہے تھکو چاہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے اتروں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی اچھا ایک بات اور سن لیجئے، میں اپنی زندگی کی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، اس لیے کوئی توقع نہیں رکھتا کسی سے بھی کچھ بھی، ہر مجلس میری آخری مجلس ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوئی لاؤ لپٹ نہیں ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں،
ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا مصیبتوں کا، کہ مصیبت آ رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ پتا چل جائے کیوں آ رہی ہے۔ جس دن بیک گراؤنڈ پتا چل گئے نا اس دن استقبال کریں گے مصیبتوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرو شکرانے کی جب کوئی بلا آئے تو، اور ادا کرنے کے بعد خدا سے پوچھو معبود کیا ہوا، مجھے کیوں بلایا؟ یہ بلا نہیں ہے، یہ بلاوا ہے۔ یہ جو بلا آتی ہے نا یہ خدا کی طرف سے بلاوا ہے۔ نااہلوں کو خدا مصیبتوں میں مبتلا کر کے امتحان نہیں لیتا، اہل والوں سے امتحان لیتا۔ نہیں، ایک جملہ اور سن لو، ایک جملہ اور سن لو۔ ہندوستان کا سب سے بڑا امتحان کون سا ہوتا ہے؟ یو پی ایس سی کا، آئی پی ایس، بابو بھائی جس کے بعد آئی پی ایس بنتے ہیں بچے، سب سے بڑا امتحان تو وہی ہوتا ہے۔ کون لوگ دیتے ہیں یہ امتحان؟ کون لوگ دیتے ہیں؟ جو بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہی تو دیتے ہیں نا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے یو پی ایس سی کلیئر کر رکھا ہے، حاجی صاحب میں نے یو پی ایس سی کلیئر کر رکھا ہے، یہ اور بات ہے کہ آیا نہیں، اس میں سلیکشن نہیں ہوا، لیکن چونکہ امتحان میں بیٹھا تھا تو میں فخر کر رہا ہوں کہ میں نے ہندوستان کا سب سے بڑا امتحان دیا ہے۔ تو ایک سامعین میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو ایڈمٹ کارڈ بھی تو ملا ہوگا، ذرا دکھائیے تو دیکھیں کہ واقعی آپ نے دیا ہے یا ایسی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو۔ ایڈمٹ کارڈ ملا ہوگا نا، ایڈمٹ کارڈ ملتا ہے۔ انسان کوئی بڑا امتحان دے تو اس امتحان دینے پر بھی فخر کرتا ہے۔ آپ ہندوستان کا بڑا امتحان دیں تو اس پر فخر کریں، کسی کو خدا اس لائق سمجھے کہ اس سے امتحان لے تو وہ انسان کتنا بڑا ہوگا جو خدا کی نگاہ میں بڑا ہے، کہ خدا اس کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ اس سے امتحان لیا جائے۔ تو جب بلائیں نازل ہوں تو خدا کا شکر کرو، معبود اس لائق تو سمجھا کہ تو نے مجھ سے امتحان لیا۔ ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں فرعونوں کی طرح خدا نے چھوڑ رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب کسی کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے تو سمجھ جاؤ خدا نے چھوڑ دیا اسے۔ رسول خدا کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گئے تو اس کا کاروبار تھا انڈوں کا۔ مرغی چڑھ گئی چھت پہ اور وہاں سے اس نے اسی وقت انڈا دے دیا۔ وہ انڈا جو گرا زمین پہ تو کسی کپڑے وپڑے میں پھنس گیا، وہ بچ گیا، پھوٹا نہیں۔ تو اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا، جس چیز میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس چیز میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی قسمت لے کے پیدا ہوتا۔ رسول خدا نے توڑا ہوا لقمہ چھوڑ دیا، کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا اس شخص کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے سے بھی اس کا امتحان لے سکے، اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے سے اس کا امتحان لے سکے۔ تو اگر خدا کبھی بلاؤں میں گرفتار کر رہا ہے تو شکر ادا کرو کہ تمہیں اس لائق سمجھا ہے کہ وہ نعمتیں دے رہا ہے، وہ بلاؤں میں مبتلا کر رہا ہے۔ بس آخری مرحلے میں آ گئی گفتگو۔ بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم۔ میں گاڑی سے آیا ہوں مثال کے طور پر، ابھی میں گاڑی سے میں خود ڈرائیو کر کے آتا ہوں، میں گاڑی سے آیا ہوں، گاڑی یہیں پارک میں لگی ہوئی ہے۔ مجلس کے فوراً بعد مجھے سہارنپور جانا ہے، سب کو معلوم ہے، بتا دیا میں نے۔ بابو بھائی جا کے میرے گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر کر دیں، ٹھیک ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ایسا یہ کرتے نہیں ہیں لیکن کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کر دیں، چاروں ٹائر پنچر کر دیں۔ میں چیخوں گا یا نہیں ان کے اوپر؟ بلا ہے نا، مصیبت ہے نا جو آ گئی، مجھے معلوم ہو جائے کہ کس کی طرف سے آئی ہے تو میں اس کے اوپر چیخوں گا نا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی طرف سے آئی ہے یہ بلا، لیکن یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بھئی ایک کرتے تو میں اسٹیپنی لگا لیتا، اب تو میں کہیں جانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں آ گیا،
وہاں اور بھی گاڑیاں لگی ہوئی تھی. جب میں 1 گھنٹے کے بعد پھر وہاں گیا تو دیکھا ایک بھی گاڑی نہیں, اور پورے گاؤں میں ایک شور مچ رہا ہے کہ صاحب اس پارکنگ میں جتنی بھی گاڑیاں لگی تھی کوئی لمبے قسم کا چور آیا جس کے پاس ہر طرح کی کی تھی, ہر طرح کی چابی تھی. اب وہ سب کی گاڑی میں ہاتھ صاف کر گیا سوائے ایک گاڑی کے کہ جس کے چاروں ٹائر انہوں نے پنچر کر دیے تھے. نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے, وہ گاڑی بچ گئی. اب تک میں ان کے اوپر چلا رہا تھا. میں کہا بابو بھائی کیا رابطہ ان لوگوں سے بھی ہے کیا؟ بھائی تمہیں کیا پتا تھا کہ آج یہ گاڑیاں چوری ہونے والی ہیں کہ تم نے؟ اب چوروں نے بھی سوچا کہ بھائی چاروں ٹائر پنچر ہے تو کہاں سے لے جاؤ, چھوڑو. تو ایک مصیبت آئی, لیکن وہ مصیبت مجھے اب بھلی لگ رہی ہے کیونکہ اس مصیبت نے ایک بڑی مصیبت کو ٹال دیا تھا. جب بلاؤں کا پس منظر معلوم ہو جائے گا تو انسان کو بلائیں بھی اچھی لگنے لگیں گی, چونکہ بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم ہے نا. دیکھیے کچھ داستان ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگ بالکل بچپن میں پڑھتے تھے, بالکل بچپن میں 2, 3, 4 کلاس میں جب ہوتے تھے نا, اس وقت ایک داستان پڑھی تھی, آج تک یاد ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, اس کو یہ کہنے کی عادت تھی کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, اس کو یہ عادت تھی کہنے کی. تو ایک دن بادشاہ سیب کاٹ رہا تھا, اس کی انگلی کٹ گئی. جیسے انگلی کٹی ان کے منہ سے نکل گیا خدا جو کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم میرا وزیر ہے یا کسی اور کا؟ میری انگلی کٹی ہے اور تو یہ کہہ رہا خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بڑا غضبناک ہوا اس کو, اسے جیل میں ڈلوا دیا, سسپینڈ کیا, اسے وزارت سے ہٹایا اور اس کے جیل میں ڈلوا دیا. بہت سارے لوگ ہنس رہے ہیں, انہیں یہ داستان یاد ہے. جیل میں, اب جیسے اسے جیل میں لے جانے لگے وہاں بھی کہنے لگا خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بادشاہ سلامت اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد جنگل میں شکار لڑنے کے لیے گئے, کھیلنے کے لیے. شکار کھیلتے کھیلتے اپنی فوج سے بھٹک گئے اور جنگلی لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا. وہ جو آتے ہیں نا ہولو لالا والے, انہوں نے انہیں پکڑ لیا. تو وہ بار بار کہہ رہا میں بادشاہ ہوں تمہارا. کا بادشاہ اچھا کچھ نہیں ہوتا, منگل کے یہاں جو آتا ہے اس کی بلی چڑھتی ہے. تم بادشاہ رہو چاہے کچھ رہو, ہمیں کچھ نہیں پتا. آج بلی کا دن ہے, تمہاری بلی چڑھے گی. تو اس نے کہا یہ تو بڑا پھنس گئے بھائی, تو بادشاہ ہونے کے بعد بھی نہیں سنی جا رہی ہے بات. تو بلی پر اب اس کو بلی چڑھانے کے لیے اس کو تختہ دار پر لے گئے. آخر میں قوم کا ایک بزرگ آیا چیک کرنے کے لیے کہ قربانی کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے اوپر, ہم لوگ بھی تو چیک کرتے ہیں ہمارے عیبدار کی قربانی کہاں ہے. تو وہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا تو دیکھا انگلی کٹی. کہنے کہ بھیا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی, چھوڑ دو انہیں, کیونکہ ان کے اندر ہے عیب. کبھی کبھی چھوٹی سی قربانی نہیں, کبھی کبھی انگلی کا کٹ جانا گردن کے کٹ جانے کو بچا دیتا ہے. ایک مصیبت ہے, ایک بلا ہے. ٹھیک ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بلا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے بڑی بلا سے خدا نے بچانا چاہا. حکمت ہے نا, حکمت. صاحب خوشی خوشی وہاں سے آیا, فوراً اس وزیر کو اس نے جیل سے نکلوایا اور انعام و اکرام تقریب رکھی گئی اور اسے نوازا گیا. اس کی ذہانت, اس کی فراست کہ صاحب ایسا ہی وزیر ہونا چاہیے, واقعی خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. خوب انعام و اکرام سے نوازا گیا. آخر میں وزیر سے پوچھا یہ بتاؤ جب تم کو میں جیل بھیج رہا تھا تم نے اس وقت بھی کہا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بھئی میرا انگلی کٹنا تو سمجھ میں آیا, لیکن تم جب جیل میں ڈالے جا رہے. کہا سرکار اگر جیل میں نہ ہوتا تو آپ تو جہاں جاتے تھے مجھے لے کے جاتے تھے. انگلی آپ کی کٹی تھی, میری تھوڑی کٹی تھی, تو یہ بلا پھر میرے سر آنی تھی. آپ کا انگلی کٹنا بھی خدا کی نعمت,
میرا جیل جانا بھی خدا کی نعمت. یہ اور بات ہے کہ یہ سب بلائیں تھیں لیکن بڑی بلاؤں سے خدا نے ہمیں تحفظ فراہم کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سن چکے آپ ایک عام انسان ہیں, چھوٹی سی بلا پر صبر نہیں کر پاتے. حسین نے کڑی الجوان کا لاشا اٹھا کر صبر نہیں خدا کا شکر ادا کیا. خدا کا شکر ادا کیا. مولا یہ شکر کا مقام ہے. آپ کا جوان کلیجے پر تیر کھا کر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, یہ شکر کا مقام ہے. حسین جانتے ہیں, حسین جانتے ہیں کہ یہ بلا اور مصیبت اگر آئی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے. خدا ہمارے ہاتھوں سے دین کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. اور صرف امام حسین کا یہ عالم نہیں ہے بلکہ زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں جب جاتی ہیں اور وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے کیسا رسوا کیا, تو کیا جواب ہوتا ہے آپ کا؟ ما رأیت الا جمیلا. اے ابن زیاد, ہم نے خدا کی طرف سے حسن کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یعنی یہ ساری مصیبتیں, یہ ساری مصیبتیں حسن ہے, حسن ہے. خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے, منتخب کیا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, آج ایک جملہ دے رہا ہوں تم کو. 11 محرم کو جب یہ کربلا کے اسرا قید ہو کر جب یہ کاروان چلا ہے نا, تو اس زمانے کے رپورٹرز تھے حمید ابن مسلم وغیرہ, وہ بار بار ہر ایک سے پوچھتے تھے کچھ نہ کچھ. تو جب یہ اسیروں کا قافلہ چلا ہے تو کسی پوچھنے والے نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ اتنی جو مصیبتیں آئیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں. تاریخ نے اس بچے کا جواب نقل کیا, کہتا الحمدللہ بعدد الرمل والحصا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی بات پر اگر آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو کتنا, آپ کہتے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے نا, اتنا سنا. وہ بچہ جو مصیبتیں دیکھ کر آ رہا ہے, جب اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا تو کہتا ہے کائنات میں جتنے بھی بیابان ہیں ان بیابانوں میں جتنی بھی ریت ہے اس ریت کے برابر خدا کا شکر. کس بات پر, کس بات پر شکر ادا ہو رہا ہے؟ مصیبتیں دیکھنے کے بعد شکر ادا ہو رہا. یہ لوگ مصیبتوں پر جزا و فضا نہیں کرتے. یہ لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں پر صبر بھی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر بھی شکر خدا ادا کیا کرتے. حسین تیروں سے جب زخمی تھے اور آپ کا جسم اطہر جب زمین پر آیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا. یہ آخری سجدہ ہے شکر حسین کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک جوان سال بیٹی کی مجلس ہے, لیکن یقیناً اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو علی نے محسوس کیا ہے. اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بچی کا جو سن تھا, اس سن میں تو ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں اپنی بچی کی, اور جو بیوی کا سن تھا اس سن میں تو ہمارے یہاں شادیاں بھی نہیں ہوتی. جس سن میں ہمارے یہاں شادیاں بھی نہیں ہوتی اس سن میں بیوی کے بال سفید ہو چکے تھے, بال سفید ہو چکے تھے. اور اسما کا بیان ہے کہ جب آخری ایام میں بیوی اپنے ہی گھر میں کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دیوار کا سہارا لیتی تھی, پھر اس کے بعد کھڑی ہوتی تھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو صبر دے, خدا آپ کو صبر دے. یقیناً
بابر بھائی کے لیے یہ مصیبت بڑی مصیبت ہے. یقیناً اگر اہل بیت کا غم نہ ہوتا تو صبر کرنا محال تھا. اگر فاطمہ کا غم نہ ہوتا، اگر سامنے 18 سال کی ضعیفہ کا کردار نہ ہوتا تو صبر کرنا مشکل تھا. کہ جب دربار سے واپس آئی ہیں تو علی نے صرف اتنا دریافت کیا کہ اے بنت رسول، کیا کسی نے آپ کے احترام میں کوئی کمی کر دی؟ تو جناب فاطمہ نے کہا اے علی، آپ احترام کی بات کرتے ہیں، سب کے سب کرسی پر بیٹھے رہے، میں دربار میں کھڑی تھی، مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. کسی نے آپ کی بیٹی کی اہانت تو نہیں کی نا، کسی نے آپ کی بیٹی کی توہین تو نہیں کی نا، کسی نے آپ کی بیٹی کو جھٹلایا تو نہیں نا، مگر رسول کی بیٹی کو دربار میں جھٹلایا گیا. وقت زیادہ ہو چکا ہے، صرف ایک منظر مجھے نقل کرنا ہے. ہر مصیبت کو بیان کر کے آپ کربلا پہ اس کا اختتام کر دیں، مگر آپ یقین جانیں یہ مصیبتیں اہل بیت کے لیے جب نازل ہوتی ہیں نا تو سب کے لیے الگ الگ مصیبتیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ مصیبتیں. جو مصیبتیں علی نے اٹھائی ہیں وہ امام حسن اور امام حسین نے نہیں اٹھائی ہیں، جو امام حسین نے اٹھائی ہیں وہ کسی اور نے نہیں اٹھائی. ہر ایک کے لیے الگ الگ مصیبت. لیکن ایک مصیبت علی نے ایسی اٹھائی ہے کہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جناب فاطمہ کی مصیبتوں میں سب سے زیادہ درد علی کی زندگی میں ملتا ہے. ایسی مصیبتیں کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی. جناب فاطمہ زہرا آخری وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا، محسن کی شہادت ہو گئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، سانس لینے میں اذیت ہوتی تھی، لیکن کبھی علی کے سامنے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی کہ کہیں علی کو فاطمہ کے غم کا اور درد کا احساس نہ ہو جائے، علی کو احساس نہ ہو جائے. ایک مصیبت ایسی ہے جو کربلا میں بھی نہیں پڑی ہے مگر یہاں نظر آتی ہے. بس اس کا بیان اور التماس دعا. جس وقت امام حسین تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر تشریف لائے ہیں تو روایتیں کہتی ہیں کہ جو قاتل تھے وہ ہاتھوں میں خنجر لے کر بار بار آگے بڑھے تاکہ سر و تن میں جدائی کر سکیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حسین کے قریب جائے اور سر و تن میں جدائی کرے. پسر سعد نے پوچھا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو، حسین کا سر تن سے جدا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ یہ علی کا فرزند ہے، فاطمہ کا لال ہے، اگر یہ زندہ ہوا تو پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں حسین زندہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے پسر سعد نے کیا جواب دیا؟ پسر سعد نے یہ کہا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو جاؤ حسین کے خیموں پر حملہ کر دو، ان خیموں پر حملہ کر دو جس میں حسین کی بیویاں ہیں، ان خیموں پر حملہ کر دو جس میں حسین کی بچیاں ہیں. حسین سارا غم برداشت کر سکتا ہے، حسین کی غیرت یہ گوارا نہ کرے گی کہ حسین کی زندگی میں کوئی حسین کی بیویوں کے خیمے پر حملہ کرے. یہی ہوا جب یہ ظالم خیموں کی طرف بڑھے ہیں تاکہ بیویوں کے خیمے کی طرف آگ لگائیں تو ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، وہ مشہور جملہ کہا، اے ظالمو اگر تم اپنی دنیا میں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. ارے میری زندگی میں میرے بیویوں کے خیمے پر حملہ نہ کرو. میں کہوں گا اے مولا
اپنی زندگی میں آپ اپنے بیویوں کے خیمے میں ظالموں کا جانا نہ دیکھ سکے، آئیے مدینے، علی گھر کے اندر ہے، دروازہ گرایا جاتا ہے، ارے علی کی موجودگی میں درانہ ظالم فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تماچے لگائے جاتے ہیں، علی کی نگاہوں کے سامنے تازیانے برسائے جا رہے ہیں، دروازہ گرایا جا رہا ہے، محسن کو شہید کیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود، اس ذکر کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحومہ و مغفورہ درخشاں زیدی کی روح کو ایصال فرما۔ معبود، ان کے گھر والوں کو بالخصوص بھائی اور ان کے والد کو اور دیگر گھر کے افراد کو صبر عطا فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود، جتنے افراد اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اس مجلس میں شرکت کرنے والے افراد جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص ارس بستی کے علماء اور ہمارے آیات اعظام حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، مرحومہ و مغفورہ درخشاں زیدی بنت بابر علی کی روح کو اشارہ۔